عناصر سے محفوظ فرما۔ ہر چہرے پہ میری نظر ہے، سب شبیر کے اس رضاخانے میں ہاتھوں کو مشغول بنائے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو جو بندہ ایک لمحے کے لیے خود سے ہچکچاہٹ کو دور کر سکتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے خود سے ہچکچاہٹ کو دور کرے، لبوں کو ہلائے، زبان کو جنبش دے۔ مشکل دعا ہے، اللہ جانے کس کی زبان میں قبولیت کی مہر ہے۔ مالک حسین آپ کی اس بار روحانیت فرش انتظار پر جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتم بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ آمین میرے لیے نہیں کہنا، آمین اپنے لیے کہنا ہے۔ دل میں جتنی تڑپ ہو، جتنی حسرت ہو، اتنی بلند آمین کہہ دیجئے گا۔ مالک مجھ فقیر سمیت ہم تمام عزاداروں کو جلد از جلد کربلا و شام میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی ایت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما۔ اگر اس سے بلند آواز میں ممکن ہو تو آپ صلوات بلند آواز میں تلاوت فرمائیں، میں نوکری کا آغاز کروں۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ میرے جتنے معزز حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، بھائی ضمیر یہ حسین کے عزادار بھائی قاسم جی بشارت بھائی اجازت دیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ صلوات۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے، آغاز مجلس ہے، چہروں پر رونق لائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھوں کو علم کی شبیہ بنا کے بولو حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما دیں۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت لینے کے بعد نوکری کا آغاز کروں، ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مقصد نہیں۔ پیغام، مصرے، سلام، رباعیات جتنا ہو سکے میں اپنا سبق آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ڈھیر عزت ادب احترام کے ساتھ بھائی قاسم کا حکم تھا چہروں کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ بھائی بشارت تشریف فرمائیں، اور بالکل یہ جتنے ماتمی عزادار حسین کے چنے ہوئے یہ شبیر کے جو نگینے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو اپنا سبق سنانے کے لیے میں 4 مصروں کا وسیلہ لے رہا ہوں، اور ان مصروں کو پڑھنے کے بعد میں دیکھوں گا مجھے کس قدر بلند معیار سماعت پر اپنے الفاظ تراش کے آگ کے کشکول ولایت میں رکھنے ہیں۔ پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ جو شبیر کی مجلس میں آغاز مجلس میں تشریف لے آئے ہیں وہ کس قدر بلند معیار سماعت کے ساتھ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر بار خرملہ تیرا بیکار جائے گا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ بولتا وہی ہے جس کا رشتہ ذکر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر بار بشارت بھائی مصرے کی باریکی دیکھے گا، ہر بار خرملہ تیرا بیکار جائے تھا، یہ تھا دعویٰ حیدر رضوی کا۔ ذہن میں اگلے مصرے میں دعوے کی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ ہر بار خرملہ کیسے؟ ہر بار خرملہ تیرا بیکار جائے گا، کیوں؟ ارے پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ آپ ہاتھ کھول دیتے تو میرے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا۔ میں کہہ رہا ہوں ہر بار خرملہ تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ مصرع میرے اندر ہی اندر مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ آغاز مجلس ہے، لیکن میں اس بات سے بے خطر ہو کے میں مصرع تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ہر بار خرملہ تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ اور میں منبر شبیر پہ کھڑا ہو کے آغاز مجلس پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں جاتا ہے، سر اٹھا، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد۔ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ ہر بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ بشارت بھائی ایسے دعا نہ دیتے تو یہ اگلے 2 مصرے میں دل میں چھپا کر لے گیا، لیکن اتنا خوبصورت جو استقبال کیا ہے میں بات ان کے حوالے کرتا چلوں۔ لوگ جو سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہر بار خرملہ تیرا بیکار جائے گا،
پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے، بسم اللہ کر دیں، جاتا ہے کس کے ساتھ، بس جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ میں ایک مصرع آپ کے حوالے سرزمین پر کرنے جا رہا ہوں، مصرع وہ جو حیدر رضوی کی پہچان کا باعث بنے ہیں۔ لوگ میرے اپنے بیٹھے ہیں، یہ دعا نہ دیں گے تو کون دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ اور مصرع کی باریکی دیکھے گا، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں بہلول سر اٹھا، میں کہہ رہا ہوں بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ کیا بات ہے یار، اسے کہتے ہیں مجلس حسین، بولتا وہی ہے جس کا رشتہ ذکر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، ہائے بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ اور مصروں کے وزن پہ بولنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں بھائی قاسم، میرے اپنے لوگ بیٹھے، ایسے کر کے داد لوں تو یہ حیدر کا کمال ہے۔ اب مصرع آپ کے کشکول ولایت میں رکھتا ہوں، مصروں کے وزن پہ بولنے کا دل، ایسے معرفت کے میدان میں مصروں کو تولنا، دل بولے تو بولنا ورنہ سلام کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ، بات بڑی قیمتی کرنے جا رہا ہوں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں بہلول تو بہشت بنا اور میں، بھائی قاسم مصرع آپ کے لیے، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ اور کربلا میں ہوا کیا، عباس نے تلوار نکالی، کربلا کی زمین پر ایک خط کھینچا، اور حیدر رضوی یہ منظر دیکھ کے کہہ رہے عباس، میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں خط کھینچ کے، بھائی قاسم خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے، خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے۔ اور عباس نے کربلا کی زمین پر اعلان کیا، خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے، اور کہا کیا، عباس نے کہا ہے کس میں دم کے موت کے اس پار جائے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ شانی بھائی آپ جی ہیں جی، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، ہاتھ کھینچ کر زمین پر عباس ہٹ گئے، کہا ہے کس میں دم کے موت کے اس پار۔ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، انتہائی خوبصورت ماحول، آغاز مجلس میں بانیان کی محنت، یہ روحانیت، یہ سب امام زمانہ کے کرم سے، یہ ان کی نظر سے ہے۔ ایک درجہ اگر آپ منزل بلند کریں تو کچھ مصرع آپ کے حوالے اور کریں، ماحول بہت خوبصورت ہو گیا، آغاز مجلس میں ایسا ماحول بنتا کم ہے، لیکن سارے حسین کے عزادار اپنے قیمتی ترین لمحوں میں سے لمحے نکال کے اگر شبیر کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں تو آئیں، میں شبیر کی مجلس میں کھڑا ہو کے شبیر کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ بن کے آج یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہماری طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا مہینہ ہو گیا، یہ قوم نہ تھکتی ہے نہ رکتی ہے، نہ بارش کا شکار نہ موسم کا شکار، یہ شیعہ قوم چاہتی کہ ہے یہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرتے کرتے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ شبیر کا ماتم کرتے کرتے سڑکوں پر کیوں آتے ہیں؟ تو ممبر پہ کھڑا ہو کے آج اعلان کر کے کہہ رہا ہوں سڑکوں پر صرف اس ہستی کا جلوس آتا ہے جو ہستی جیتی ہوتی ہے۔ شاباش، اتنے ہی لوگوں سے دعا چاہیے تھی، سڑکوں پر صرف اس ہستی کا جلوس آتا ہے بشارت بھائی جو ہستی جیتی ہوتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا یہ شیعہ سنی لوگ ایک سال کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے محرم الحرام کو ایک ذمہ داری کی طرح نبھاتے ہیں، ہم محرم الحرام کو ذمہ داری کی طرح نبھاتے ہوئے اس ہستی کو یاد کرتے ہیں جس نے کربلا میں ایسا سانچہ لگایا تھا کہ شبیر گناہگار ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا۔ شاباش، ایسے بولنا چاہیے شبیر کی مجلس میں، بولتا وہی ہے جس کا رشتہ ذکر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شبیر نے کربلا میں ایسا سانچہ لگایا تھا، شبیر گناہگار ڈالتا تھا، شبیر علیہ السلام نکالتا تھا، اور کائنات کو حسینیت کا چہرہ دکھا کے سمجھاتا تھا کہ شبیر کے در پہ دین ہے، دیر نہیں۔ بات قیمتی میں آپ کے حوالے کروں۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ قوم ثابت کیا کرنا چاہتی ہے؟ ایک نہیں دو نہیں کئی صدیاں گزر گئیں، شبیر کا ذکر کل بھی زندہ باد، شبیر کا ذکر آج بھی زندہ باد۔
یہ شیعہ قوم ثابت کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ گھروں سے نکل آتے ہیں، تنہا نہیں نکلتے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ بھائی بشارت میں مصرع پڑھ کے یہاں سے چلا جاؤں اور اگلے سال آج کے دن تک اس امام بارگاہ کی دیواروں کے قریب حیدر رضوی کے لفظ پرواز نہ کریں تو میں نے کربلا کی سرزمین پہ اپنی زبان رکھ کے ذاکر کی خیرات مانگی نہیں۔ اب میں ممبر پہ کھڑا ہو کے بتاؤں ہم شیعہ قوم دنیا کو ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، لفظوں کا یہ ہجوم بولے گا وہی جو صدقہ کھاتا ہے حسین کا۔ آواز صرف وہ بندہ بلند کرے گا جس بندے کے دل میں یہ اعتماد ہے کہ میرے بچوں کا رزق شبیر کی نالین کے صدقے آ رہا ہے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں لفظوں کا یہ جو ایک نتیجہ آج کی مجلس میں دے کر جا رہا ہوں، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے، یہ معجزہ نہیں یہ سزائے حسین ہے، یہ معجزہ نہیں۔ پہلے ماتمی سے لے کے جو عزادار جہاں جس مزاج میں کھڑا ہوا ہے، مصرع دل کے دروازے پہ دستک دے تو ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کرنا، ورنہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ حیدر رضوی سے لوگ پوچھتے ہیں بشارت بھائی قاسم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شبیر کے ذکر میں دن کو بھی ہوتے ہیں، رات کو بھی ہوتے ہیں، بارش میں ہوتے ہیں، گرمی میں ہوتے ہیں، روشنی میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، تنہا نہیں جاتے، جوان بزرگ بچے اکٹھے جاتے ہیں۔ یہ ثابت کیا کرنے چاہتے ہیں؟ آج شبیر کا سب سے ادنا سا ذاکر اعلان کر کے آج اس تاریخی مجلس میں کہہ رہا ہے کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے، یہ معجزہ نہیں یہ سزائے حسین ہے۔ اور زمانہ لاکھ فتوے لگائے، میں ممبر سے یہ بات کہہ کے جاؤں گا کیا؟ ارے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ملا یہ بات سن لے ذرا کان کھول کے۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملا یہ بات سن لے ذرا کان کھول کر، کیا وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین؟ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدم، بولتی آوازیں بیٹا آپ جیو، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدم۔ ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کر، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ جی مصرع پڑھنے کی اجازت ہے جی، بات کو آگے لے کر جائے جائے۔ بھائی جان میرے حسین کے عزادار، میرے حسین کے چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قیمتی ترین لمحے اور قیمتی ترین بات میں حسین کے عزاداروں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ شبیر نے کربلا میں ایسا سانچہ لگایا تھا، شبیر گناہگار ڈالتا تھا، شبیر علیہ السلام نکالتا تھا۔ بات بڑی خوبصورت اور بات بڑی باریک ہے، اور یہاں نہ کروں تو کہاں کروں، میں بات کر کے چلا جاؤں گا اور اس بات کا لطف سارا دن آپ کے سینوں میں زندہ رہے گا۔ میں وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں اگر کوئی تعصب کی اینک اتار کے دیکھے، قبلہ میں بات پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اگر کوئی تعصب کی اینک اتار کے دیکھے، معرفت کی اینک لگا کر دیکھے تو یہ درسگاہوں کے دروازے نہیں کھلے، یہ شبیر باہیں پھیلا کر کھڑا۔ شبیر کہہ رہے کون گناہگار اپنے گناہ لے کر آتا ہے، میری دہلیز پر اپنا سر رکھتا ہے اور میری دہلیز سے اپنا کرم لے کر جاتا ہے۔ بات قیمتی سے ان کے حوالے اور کرتا چلوں، آغاز مجلس ہے، لوگ میرے اپنے بیٹھے ہیں، باتوں کو وصول کر رہے ہیں، روحانیت بھرا ماحول ہے، یہاں نہ کہوں بات تو کہاں کہوں۔ آؤ دیکھو ایک مرتبہ فیصلہ کر کے دیکھو، کوئی بندہ اگر ماتم کے خلاف لکھ رہا ہے، کوئی بندہ اگر زنجیر زنی کے خلاف لکھ رہا ہے، کوئی بندہ اگر علم کے خلاف لکھ رہا ہے، کوئی بندہ اگر شبیہ کے خلاف لکھ رہا ہے، تو فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بندہ ماتم کے خلاف لکھ رہا ہے، جو بندہ زنجیر کے خلاف لکھ رہا ہے، جو کما کے خلاف لکھ رہا ہے، جو بارگاہ کے خلاف لکھ رہا ہے، جو آنسوں کے خلاف لکھ رہا ہے، جو شبیہ کے خلاف لکھ رہا ہے، جو علم کے خلاف لکھ رہا ہے، وہ بندہ خود فیصلہ کرے۔ جو بندہ اتنی چیزوں کے خلاف لکھ رہا ہے، کیا کبھی اس نے یزید کے خلاف لکھا ہے؟ شاباش، جو بندہ بول سکتا ہے آوازوں کو بلند کرے یار، یہ درسگاہ ہے شبیر ہے۔ جو بندہ اتنی چیزوں کے خلاف لکھ رہا ہے، کیا وہ بندہ یزید کے خلاف کچھ لکھتا ہے؟ اور بات میری نہیں، بات قبلہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کی میرے ذہن میں آگئے اور میں بات ان کے حوالے کرتا چلوں۔ ایک محفل میں بیٹھے بھائی بشارت ضمیر اختر نقوی صاحب نے کہا تھا حیدر مجھے اس بات کا بڑا رمان ہے کہ حسین کو ماننے والے میں نے مسلمان دیکھے ہیں، حسین کو ماننے والے میں نے ہندو دیکھے ہیں، کہتے ہیں حسین کو ماننے والے میں نے عیسائی دیکھے ہیں، کہتے ہیں حسین کو ماننے والے میں نے یہودی دیکھے ہیں۔ ضمیر اختر نقوی صاحب ہاتھ ملتے ہوئے کہتے تھے مجھے ارمان ہے میں نے یزید کو ماننے والے کل بھی مسلمان دیکھے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ارمان ہے مجھے اس بندے پر جو بندہ آواز نہیں بلند کر سکا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ارمان ہے اس بات پہ کہ یزید کو ماننے والے میں نے کل بھی مسلمان دیکھے تھے، یزید کو چاہنے والے میں نے آج بھی مسلمان دیکھے۔ اور آؤ فلسفہ شبیر سمجھنے کی کوشش کرو۔
سجدے تو 9 لاکھ بھی کرتے تھے، سجدے 72 بھی کرتے تھے۔ کوئی بندہ پورے پنڈال میں کھڑا ہو کے ثابت کر کے کہتے کہ حیدر رضوی 9 لاکھ میں نمازی نہیں تھے، یعنی لا الہ ادھر بھی تھا، لا الہ ادھر بھی تھا، روزہ دار 9 لاکھ میں بھی تھے، روزہ دار 72 میں بھی تھے، وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے، یہ چنے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، جملہ میں کہہ گیا، لفظ یہ ہوتے ہیں شاعر کے بعد۔ میں کہہ رہا ہوں وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے، یہ چنے ہوئے تھے۔ اور میں آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے میرا جوان ایک جملہ کہہ دوں، آپ کے کشکول ولایت میں ایک جملہ رکھتا چلوں، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں 9 لاکھ بھی نمازیں پڑھتے تھے، 72 بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں 9 لاکھ بھی نمازیں پڑھتے تھے، 72 بھی نمازیں پڑھتے تھے، سر سجدے میں وہ بھی رکھتے تھے، سر سجدے میں یہ بھی رکھتے تھے۔ پھر فرق کیا تھا سجدوں میں؟ قرآن کی روح سے فیصلہ لے دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کچھ سجدے قبول کرتا ہوں اور کچھ سجدے برداشت کرتا ہوں، میں کچھ سجدے قبول کرتا ہوں، کچھ سجدے برداشت کرتا ہوں۔ ایک منزل بلند کرنے کے لیے جملہ تیرے کشکول ولایت میں رکھتا چلوں، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ہر جوان سے اپیل کر کے میں بات تیرے کشکول ولایت میں رکھ کے کہہ رہا ہوں 9 لاکھ بھی سجدہ کرتے تھے، 72 بھی سجدہ کرتے تھے۔ سجدے کا فلسفہ اس طرف بھی تھا، سجدے کا فلسفہ اس طرف بھی تھا، لیکن میں ممبر پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے اعلان کر کے کہوں گا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کچھ سجدے قبول کرتا ہے، اللہ کچھ سجدے برداشت کرتا ہے، اور ممبر پہ کھڑا ہو کے فیصلہ قوم کرے گی وہ کئی ہزار سال کے نوری سجدے جو شیطان نے چپے چپے پہ کیے، اللہ نے وہ سجدے برداشت کیے تھے، اور وہ ایک سجدہ جو حرن غازی کے قدموں پہ کیا تھا حسین نے وہ سجدہ قبول کیا۔ بھائی جان بھائی جان بھائی جان عزت دار میرا بھائی جان، کیا بات، میرے بعد میرے حقیقی بڑے بھائی، اور صرف ایک نہیں ہے، سارے جتنے بھی آ رہے ہیں سب میرے بڑے بھائی ہیں۔ امام زمانہ ان سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، سفر بے خطر ہوں، حاسدین کے شر سے محفوظ رہیں۔ امام زمانہ اپنے کرم میں رکھیں، پناہ میں رکھیں، اپنی نگاہ میں رکھیں۔ اب معاملات ایسے ہیں کہ میرے بعد بھی مجھے ہی پڑھنا ہے، تو بالکل جس ہستی کا آپ سب کو انتظار ہے، میں بالکل قریب آ گیا، میں 5-6 منٹ کی نوکری میری باقی رہ گئی، اور میں بالکل ایسے بڑا پیارا سا بھائی جان گلدستہ بنا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت معیار سماعت ہے، کیا روحانیت بھرا ماحول ہے، اور بڑی خوبصورت سی نوکری آغاز ہو گیا۔ بس آپ کے حوالے میں بات کرنے جاؤں، جیسا میں ممبر پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سجدے 9 لاکھ بھی کرتے تھے، سارے 72 بھی جھکاتے تھے۔ 9 لاکھ وہ تھے جن کے سجدے اللہ برداشت کرتا تھا، 72 وہ تھے جن کے سجدے اللہ قبول کرتا تھا۔ اور اگر یہ ماتمی عزادار میرے برادران میری طرف دیکھے تو میں بات مکمل کرتے ہوئے بالکل آخری منزل پر آ گیا، اور اپنے بھائی کے حوالے گلدستہ کر کے جا رہا ہوں، اتنا خوبصورت بات تیرے حوالے کرتا چلو۔ پھر شبیر نے کربلا میں فطرت کو بدل دیا۔ فطرت کو بدل کیسے؟ میں پہلی بات ان کے حوالے کر دوں، قبول کریں گے تو میں 2 باتیں اور کر دوں گا، ورنہ اپنے بھائی کو ممبر دے کر چلا جاؤں گا۔ شبیر نے کربلا میں فطرت کو بدلا۔ فطرت کو بدلا کیسے؟ کشکول ولایت ہاتھ میں رکھ، میں بات تیرے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ شبیر نے کربلا میں پیاس سے پانی کو شکست دے دی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بولے وہ جس کا رشتہ ہے شبیر سے۔ شبیر نے کربلا میں پیاس سے پانی کو شکست دے دی۔ ایک درجہ منزل بلند کرو تو مشکل جملہ کہوں، شبیر نے کربلا میں سینوں سے نیزوں کو شکست دے دی۔ شبیر نے کربلا میں گردنوں سے خنجروں کو شکست دے دی۔ بھائی بڑی قیمتی بات ہے، اور آخری موڑ ہے، میں آخری لفظوں کے قریب آ گیا، اور بالکل نتیجہ ماتمیوں کے حوالے کر کے ممبر اپنے برادری کو دے کے جا رہا ہوں۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں شبیر نے کربلا میں فطرت کو بدلا۔ اللہ کے دین کی فطرت چلی آ رہی تھی۔ آدم آگے کہتے بھائی جناب میری طرف دیکھیں، میں بات آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، اور آخری موڑ پر آ گیا۔ اللہ کے دین کی فطرت چلتی آ رہی تھی۔ آدم آئے تھے، آدم نے کہا تھا او اللہ کے دین کی طرف آؤ، آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ نوح آئے، نوح نے کہا کشتی بناتا ہوں، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جو۔ اللہ کے بندوں نے کہا نوح کشتی میں تو سوار ہو جاتے ہیں، ملے گا کیا؟ نوح نے کہا ہماری طرف آؤ جنت دیتے ہیں۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے کہا بتوں کو چھوڑو، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ابراہیم کے قریب آگے کہتے ہیں بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم ہمیں ملے گا کیا؟ ابراہیم نے کہا وہ جنت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کفار کو چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، محمد کی نبوت کی طرف آؤ، محمد ملے گا کیا؟ محمد نے کہا ہماری طرف آؤ، آؤ جنت دیتے ہیں۔ شبیر نے کہا میں فطرت کو بدل دینے والا ہوں، بات تیرے حوالے کروں، آخری منزل پر آگے ایک لفظ ضرب اور اپنے بھائی کے حوالے ممبر کروں گا۔ آدم نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں،
नूह ने कहा हो जन्नत देते हैं, इब्राहिम ने कहा हो जन्नत देते हैं, इदरीस ने कहा हो जन्नत देते हैं, दाऊद ने कहा हो जन्नत देते हैं, यहाँ तक कि तेरे और मेरे नबी मुस्तफ़ा कहते रहे आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ जन्नत देते हैं। शब्बीर ने कहा मैं मिजाज बदल देने वाली हस्ती हूँ। करबला के मैदान में शब्बीर ने शब अशूर अपने खैमे के चिराग को बुझाया और ऐलान किया जाओ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ये हाथ जरिए हुसैन से मत हो। शब्बीर ने ऐलान किया जाओ जन्नत देते हैं। और भाई कामरान मैं हर मिंबर पे ये बात कहता हूँ, जब शब्बीर ने चिराग बुझा के जलाया तो शब्बीर ने देखा कि शब्बीर के हीरे पूरे हैं। शब्बीर ने कहा हबीब मैंने जो कहा था मैं जन्नत का जामिन, मैं राजी, मेरा खानदान राजी, मेरी अम्मा तुमसे राजी। हबीब ये गए क्यों नहीं? मैंने जो कहा था मैं जन्नत का जामिन हूँ। हबीब ने जगह छोड़ी, शब्बीर के कदमों पे हाथ रख के हबीब ने कहा मालिक इनाम थोड़ा था। शब्बीर ने कहा मैंने कहा था मैं जन्नत का जामिन हूँ, इनाम थोड़ा कैसे था? ये जुमला ना मैं आपके हवाले करूँ तो पूरी मजलिस मेरी जाए, और अगर ये जुमला वसूल कर जाओ तो पूरे सफर में मैं तुम्हारे लिए दुआ करता जाऊंगा। और मैं ढेर एतमाद में खड़ा हूँ, कोई दुआ दे ना दे, मिंबर पे बैठे मेरे प्यार वाले मातमी मुझे दुआओं के साए में अगले सफर पर रवाना करेंगे। हबीब ने कहा शब्बीर इनाम थोड़ा था। शब्बीर ने कहा हबीब मैंने कहा था मैं जन्नत का जामिन हूँ। हबीब ने दूसरा हाथ शब्बीर के दूसरे कदम पे रखेगा। शब्बीर आप इंसाफ करके बताएं, जाने वाले के लिए जन्नत थी, रुकने वाले के लिए था हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शब्बीर जन्नत के लिए, शब्बीर को छोड़कर चले जाते। शब्बीर आपके खैमे में तौहीद नजर आती है। जिसके खैमे में तौहीद नजर आती थी उसकी बहनें चादरें मांगती रही। मजलिस मुकम्मल ना होती अगर दो लफ्ज दर्द के आपके हवाले ना करता। भाई आ गया, अपने इज्जत वाले भाई को इज्जत के साथ मिंबर दे के जा रहा हूं, एक लफ्ज दर्द का, ताकि आपकी और मेरी तख्लीक का मकसद पूरा हो जाए। मैंने कहा जिसके खैमे में तौहीद की झलक नजर आती थी उसी की बहनें शाम के बाजारों में शराबियों के हुजूम में रो रो के चादरें मांगती रही। भाई कामरान ना रोना फन ना रुलाना फन, रोता वही है जिसका कोई नुकसान हुआ हो। ये घर से उठ के शब्बीर के मातमी चले आए हैं, कुछ शब्बीर के मातमी अभी सफर में है मजलिस में आने के लिए। आज 29 मुहर्रम का दिन है, तकरीबन सबको पता होगा, लेकिन जिसको ना पता होगा आज वो दिन है जब अली की बेटी शाम के सदर दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। 3 दिन खड़ी रही है अली की पर्दों वाली बेटी। यही एक रिवायत मुझे पढ़नी है और इसी रिवायत पे भाई को मिंबर देना है। जिस बादशाह से मंसूब मजलिस है उसे सज्जाद कहते हैं। और भाई बिशारत से लेके वो बाहर खड़े मातमी तक हम बचपन से सुनते आए हैं कि तेरा और मेरा मजलूम इमाम सज्जाद खून रोता था। तो जो खून रोने वाले इमाम के इस मजलिस में आकर तशरीफ बैठे, आओ मैं तुम्हें बताऊं ये खून रोने वाले इमाम पहली दफा खून रोया कब। कोई मुझसे सवाल करे अकबर को बर्छी लगी तो ये मजलूम इमाम खून रोया, नहीं अकबर को बर्छी लगी तो ये मेरा मौला खून नहीं रोया, कासिम के टुकड़े हुए तब भी मेरा मौला खून नहीं रोया, गाजी के बाजू उतरे तब भी मेरा मौला खून नहीं रोया, शब्बीर की जुल्फों में शिमर का खात आया तब भी मेरा मौला खून नहीं रोया। मैं माफी मांग के कह रहा हूँ जिनकी छोटी औलाद है मुझे बेटा समझ के माफ कर देना। सकीना के कानों से लहू गिरना शुरू हुआ तब भी मेरा मौला खून नहीं रोया। फिर कोई तो सवाल करे मेरा मौला खून रोया कब? सफर करते 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 29 मुहर्रम के दिन ये मेरा बादशाह शाम के सदर बाजार के सदर दरवाजे के करीब आके खड़ा हुआ। 3 दिन खड़ा रहा अली का बेटा और अली की बेटियां। अज़ादारा सुनोगे 18 अज़ानें सुनने के बाद अली की बेटी ने रो के कहा सज्जाद किसी से पूछ कितनी देर और खड़े होना है, मैं अली की बेटी थक गई हूँ। सज्जाद ने अपनी नजरों को उठाया, एक बदमाश की तरफ देख के कहा अभी कितनी देर और खड़े होना है। बदमाश हंस के कहता है सज्जाद कुछ देर ठहर जाओ, बाजार में बदमाश पूरी तरह भरे नहीं है। अज़ादारा सुनोगे मैं सैयद ना होता ये जुमला कभी तेरे हवाले ना करता, किताब में ऐसे ना लिखा हो कब्र में सैयदा मेरी शिफात ना करे, तू मातम करे ना कह रहे तेरा अपना मुकद्दर है। अज़ादारा सुनोगे 18 अज़ानें सुनने के बाद शाम के सदर बाजार का दरवाजा खुला। सुनोगे मंजर क्या था? 3000 लोग अपनी
جھولیوں میں پتھر اٹھا کے علی کی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ کئی بدماش ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے کہ ایک تحریر چلتے 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 سجاد کے ہاتھوں میں آئی، جو سجاد اب تک خون نہیں رویا تھا۔ تحریر پر پہلی نظر کی میرے مرشد سجاد نے، سجاد کا جگر پھٹ گیا، آنکھوں سے لہو کا پہلا قطرہ گرا۔ محمل پہ بیٹھی علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد جو شام کے سارے سفر میں خون نہیں رویا، شام کے صدر دروازے پہ کھڑا ہو کے خون کی روتا ہے۔ سجاد رو کے کہتے ہیں پھوپھی تحریر ایسی آئی ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا کیا لکھا ہے تحریر پہ؟ سجاد رو کے کہتے ہیں پھوپھی مرنے سے پہلے مر جاتا تجھے یہ نہ بتاتا، ظالم کا حکم آیا ہے کہ علی کی بیٹی جو ابھی تک اونٹ پہ آ رہی تھی اب علی کی بیٹی پیدل بدماشوں میں چلے گی، اب علی کی بیٹی اپنے قدم زمین پہ رکھے گی۔ سجاد کو رو کے عالیہ نے کہا نہ سجاد میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ علی کی بیٹی کے لبوں سے نا کا لفظ نکلنا تھا، ایک حرام زادے نے تازیانہ اٹھایا، اس نے سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا۔ علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری اور جیسے شبیر اکبر کی لاش پہ گرا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے اللہ اب تیرا دین بچ جائے گا۔